باب نمبر 58 ذکر کے بعد دعا۔ حدیث نمبر 1301 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ ایک آدمی کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ پس جب اس نے رکوع و سجود کیا اور تشہد پڑھی تو اپنی دعا میں کہا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ ہر قسم کی حمد تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی عطا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کا تو ہی موجد ہے۔ اے شان و بزرگی والے، اے زندہ رہنے والے، قائم رکھنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات کے ساتھ دعا کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ سے اس اسم عظیم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1302 سیدنا محجن بن عدرا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور وہ تشہد میں یہ دعا کر رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ کیونکہ تو واحد یکتا بے نیاز ذات ہے، جس کی کوئی اولاد ہے نہ والدین اور نہ ہی کوئی اس کی برابری کرنے والا ہے، یہ کہ تو میرے گناہ معاف فرما دے، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ 3 بار فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 59 دعا کی ایک اور قسم۔ حدیث نمبر 1303 سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے کوئی دعا سکھائی جس سے میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی اور گناہ معاف نہیں کر سکتا، بس مجھے معاف کر دے، مغفرت تیرے ہی پاس ہے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 60 دعا کی ایک اور قسم۔ حدیث نمبر 1304 سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور کیا کرو، میرے پروردگار اپنے ذکر و شکر اور اپنی بندگی بجا لانے پر میری مدد فرما۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 61 ایک اور دعا۔ حدیث نمبر 1305 سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے دوران یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے امر دین کے ثابت قدمی اور رشد و بلائی پر عزیمت کی درخواست کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور تیری اچھی عبادت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں جو تو جانتا ہے، اور میری خطاؤں کے متعلق تو جو جانتا ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 62 ایک اور نو۔ حدیث نمبر 1306 صاحب نے بیان کیا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس میں اختصار کیا۔ کچھ لوگوں نے انہیں کہا، آپ نے ہلکی یا اختصار والی نماز پڑھائی ہے؟ انہوں نے کہا، اس کے باوجود میں نے اس میں وہ دعائیں کی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ پس جب وہ نماز پڑھا کر کھڑے ہوئے تو لوگوں میں سے ایک آدمی جو میرے ابا جی تھے، لیکن انہوں نے اپنے نفس سے کنایہ کرتے ہوئے آدمی
کہا ہے کہ ان کے پیچھے گیا اور ان سے اس دعا کے متعلق پوچھا، پھر آ کر اس کے متعلق لوگوں کو بتایا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کے ذریعے دعا کرتا ہوں کہ جب تک تو میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر سمجھتا ہے تب تک مجھے زندہ رکھ، اور مجھے فوت کر دینا جب تو سمجھے کہ میرے لیے وفات بہتر ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے غیب و حاضر میں تیرے ڈر کا سوال کرتا ہوں، میں رضا و غصے میں تجھ سے حق بات کا سوال کرتا ہوں، میں فقر و غنی میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ختم نہ ہونے والی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، میں منقطع نہ ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں قضا کے بعد رضا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں موت کے بعد آرام کی زندگی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے چہرے کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں، جس میں کوئی نقصان دہ تکلیف ہو نہ کوئی گمراہ کن فتنہ ہو۔ اے اللہ، ایمان کی زینت سے ہمیں مزین فرما اور ہمیں راہ دکھانے والے ہدایت یافتہ بنا دے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1307۔ قیس بن عباد نے بیان کیا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس سے ہلکا پڑھایا، گویا کہ انہوں نے اسے ناپسند کیا، تو انہوں نے فرمایا، کیا میں نے رکوع و سجود مکمل نہیں کیے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، پورے کیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے اس میں ایک دعا کی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اے اللہ، اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے ذریعے مجھے تب تک زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ میرا زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جب تو جان لے کہ میرے لیے وفات بہتر ہے۔ میں غیب و حاضر میں تجھ سے تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں، رضا اور غصے میں کلمہ اخلاص کا سوال کرتا ہوں، میں ختم نہ ہونے والی نعمتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور سدا بہار آنکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں، میں قضا کے متعلق رضا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اور موت کے بعد آرام دہ زندگی مانگتا ہوں، تیرے چہرے کے دیدار کی لذت اور تجھ سے ملاقات کا شوق مانگتا ہوں۔ اے اللہ، ایمان کی زینت سے ہمیں مزین فرما اور ہمیں راہ دکھانے والے ہدایت یافتہ بنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 63، نماز میں تعوذ۔ حدیث نمبر 1308۔ فروہ بن نوفل نے بیان کیا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے اس چیز کے متعلق بتائے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دعا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے جو کیا اور جو نہیں کیا اس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 64، 1 اور 9۔ حدیث نمبر 1309۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1310۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا وجہ ہے کہ آپ قرض سے بہت زیادہ پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1311۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے شر سے، پھر اسے جو خیال آئے اپنے لیے دعا کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 60 باب نمبر 65 تشہد کے بعد ذکر کی ایک اور نو۔ حدیث نمبر 1312 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کا کلام سب سے بہترین کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 66 نماز میں کمی کرنا۔ حدیث نمبر 1313 سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس نے نماز میں کمی کی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا تم کتنی مدت سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے۔ انہوں نے فرمایا تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی، اگر تم یہ نماز پڑھتے فوت ہو جاتے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فطرت دین سے ہٹ کر فوت ہوتے۔ پھر فرمایا آدمی نماز پڑھے لیکن پڑھے وہ مکمل اچھی طرح پڑھتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 67 نماز کے لیے کم از کم شرائط۔ حدیث نمبر 1314 یحییٰ نے اپنے چاچا سے روایت کیا کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی، انہوں نے بیان کیا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے جبکہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پس وہ واپس گیا تو نماز پڑھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 2 یا 3 مرتبہ اسی طرح فرمایا تو اس آدمی نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت بخشی، میں نے تو کوشش کر لی، پس آپ مجھے سکھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر قرات کرو، پھر خوب اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھو حتیٰ کہ تم ٹھیک طرح سے کھڑے ہو جاؤ، پھر خوب اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر اٹھو، پھر اسی طرح کرو حتیٰ کہ تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 1315 یحییٰ نے اپنے چاچا سے بیان کیا کہ جو کہ بدری صحابی ہے، انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی آیا، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ آپ نے اسے سلام کا جواب دیا، پھر اسے فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا، اس نے نماز پڑھی، پھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا واپس جا نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حتیٰ کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ ہوئی تو اس نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائے، میں نے تو پوری کوشش کر لی، بس آپ مجھے دکھائے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو خوب اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہو، پھر قرات کرو، پھر خوب اطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھر رکوع سے اٹھو حتیٰ کہ تم اچھی طرح کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، پھر سجدے سے اٹھو۔ پس جب تم نے اس طرح اپنی نماز مکمل کی تو نماز مکمل ہو گئی، اور تم نے اس سے جو کمی کی تو اتنی ہی تمہاری نماز میں کمی ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1316
سعد بن ہشام نے بیان کیا، میں نے کہا ام المومنین مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بتائے۔ انہوں نے فرمایا ہم آپ کے لیے آپ کے مسواک اور وضو کے پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کو جب منظور ہوتا تو وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، آپ وضو کرتے اور 8 رکعتیں پڑھتے اور آپ صرف 8ویں رکعت میں بیٹھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا ذکر کرتے اور دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے اور ہمیں آواز سناتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 68 سلام کا بیان، حدیث نمبر 1317۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1318۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، آپ اپنے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 69 سلام کے وقت ہاتھ کہاں ہو، حدیث نمبر 1319۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔ مسعر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا دائیں طرف اور بائیں طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح اشارہ کرتے ہیں گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہو؟ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی ران پر رکھے پھر اپنے بھائی کو دائیں اور بائیں سلام کرے؟ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 70 دائیں طرف کس طرح سلام کرنا ہے، حدیث نمبر 1320۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ہر روز جھکتے اٹھتے قیام کرتے اور بیٹھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے اور دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کی سفیدی نظر آ گئی۔ میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1321۔ واسع بن حبان سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا جب آپ جھکتے اللہ اکبر کہتے اور جب آپ اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر آپ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور اپنی بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 71 بائیں طرف کس طرح سلام کرنا ہے، حدیث نمبر 1322۔ واسع بن حبان نے بیان کیا میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق بتائے کہ وہ کس طرح تھی؟ انہوں نے کہا پس انہوں نے تکبیر کا ذکر کیا اور دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم کا ذکر کیا۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 1323۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا انہوں نے فرمایا گویا کہ میں آپ کے رخسار کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1324۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی اور بائیں طرف سلام پھیرتے حتیٰ کہ آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1325۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ دائیں طرف اور بائیں طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتیٰ کہ ادھر سے آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی اور ادھر سے آپ کے رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1326 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ آپ کے دائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی، اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حتیٰ کہ آپ کے بائیں رخسار کی سفیدی نظر آ جاتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 72 ہاتھوں کے اشارے سے سلام کرنا۔ حدیث نمبر 1327 سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پس جب ہم سلام پھیرتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے اور کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔ انہوں نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف دیکھا تو فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ تم اپنے سے ہاتھوں اور اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا کہ وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہے۔ جب تم میں سے کوئی سلام پھیرے تو وہ اپنے ہاتھ والی کی طرف دیکھے اور وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ نہ کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 73 جس وقت امام سلام پھیرے اسی وقت مقتدی سلام پھیرے۔ حدیث نمبر 1328 سیدنا عتبہ بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا، پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا، میری بینائی جاتی رہی ہے اور ندی نالے میرے اور میری قوم کے مسجد کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھے تاکہ میں اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں آؤں گا۔ اگلے روز دن چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی تو میں نے آپ کو اجازت دے دی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے سے پہلے فرمایا، تم اپنے گھر کے کس حصے میں پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ میں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا جہاں میں پسند کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی، پھر آپ نے سلام پھیرا اور ہم نے اسی وقت سلام پھیرا جس وقت آپ نے سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 74 نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے کرنا۔ حدیث نمبر 1329 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر پڑھنے تک 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور آپ 1 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور آپ اس قدر لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے سر اٹھانے سے پہلے جتنے وقت میں سے کوئی 50 آیات پڑھتا ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 75 سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو۔ حدیث نمبر 1330 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر کلام کیا، پھر سہو کے 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 70 باب نمبر 76 سہو کے 2 سجدوں کے بعد سلام۔ حدیث نمبر 1331 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 1332 سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ کھرباک رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ باقی رکعت پڑھائی اور پھر سلام پھیرا، پھر سہو کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 77 امام سلام پھیر کر کتنی دیر بیٹھا رہے۔ حدیث نمبر 1333 سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی نماز میں دیکھا تو میں نے آپ کا قیام، آپ کا رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، آپ کا سجدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے سے مڑنے کے درمیان بیٹھنا تقریباً برابر تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1334
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب خواتین نماز پڑھ کر سلام پھیر دیتی تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے مرد حضرات جس قدر اللہ چاہتا بیٹھے رہتے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو مرد حضرات بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 78 سلام پھیرنے کے بعد جائے نماز سے ہٹ جانا۔ حدیث نمبر 1335 سیدنا یزید بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو آپ اس جگہ سے ہٹ گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 79 امام کے سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہنا۔ حدیث نمبر 1336 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، مجھے اللہ اکبر کی آواز سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 80 نماز سے سلام پھیر کر معوذات پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1337 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 81 سلام پھیرنے کے بعد استغفار۔ حدیث نمبر 1338 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 بار استغفر اللہ پڑھنے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے، اے شان و شوکت اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 82 استغفار کے بعد ذکر۔ حدیث نمبر 1339 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور سلامتی تیری طرف سے ہے، اے شان و شوکت اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 83 سلام پھیرنے کے بعد تحلیل۔ حدیث نمبر 1340 ابو زبیر نے بیان کیا، میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو اس منبر پر بیان کرتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے قوت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ نعمتوں و فضل اور اچھی تعریف والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں، خواہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 84 سلام پھیرنے کے بعد ذکر و تحلیل کی تعداد۔ حدیث نمبر 1341 ابو زبیر نے بیان کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمتیں اور اسی کا فضل ہے اور وہی اچھی تعریف والا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم دین عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، خواہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ پھر ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 85 نماز ختم ہونے پر ایک اور دعا۔ حدیث نمبر 1342 وارد نے بیان کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا، مجھے کوئی ایسی چیز بتائے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو
انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تو جسے عطا کرنا چاہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو عطا نہ کرے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شان والے کی شان تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1343 وارد نے بیان کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 86 یہ کلمات کتنی مرتبہ پڑھنے ہیں؟ حدیث نمبر 1344 وارد سے روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے نام خط لکھا کہ وہ ایسی حدیث لکھ کر مجھے بھیجے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ پس مغیرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے نام لکھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہو کر 3 بار یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس روایت کے 3 بار کے الفاظ شاذ ہیں، یعنی ضعیف۔ حکم الحدیث شاذ بوجہ اضافہ ثلاثہ، یعنی 3 بار وہ ضعیف ہے۔ باب نمبر 87 سلام پھیرنے کے بعد ایک اور ذکر۔ حدیث نمبر 1345 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں بیٹھتے یا نماز پڑھتے تو چند کلمات پڑھتے تھے۔ پس عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اچھی بات کی ہے تو وہ ان پر روز قیامت تک بطور مہر رہے گی، اور اگر اس خیر کے علاوہ کوئی بات کی ہے تو یہ کلمات اس کے لیے کفارہ ہو جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 88 سلام پھیرنے کے بعد ذکر و دعا کی ایک اور نوع۔ حدیث نمبر 1346 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ایک یہودی عورت میرے پاس آئی تو اس نے کہا پیشاب لگ جانا عذاب قبر کا باعث ہے۔ میں نے کہا تم نے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہم جلد اور کپڑے کے ایک حصے کو کاٹ دیتے ہیں جس پر پیشاب لگ جاتا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے، اسی بحث پر ہماری آوازیں بلند ہو گئی تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے اس عورت کے موقف کے متعلق آپ کو بتایا تو آپ نے فرمایا اس نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھی، رب جبریل و میکائیل و اسرافیل وعذنی من حر النار و عذاب القبر۔ اے جبریل اور میکائیل کے رب مجھے آگ کی گرمی اور قبر کے عذاب سے بچا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 89 نماز سے فارغ ہو کر دعا کی ایک اور نوع۔ حدیث نمبر 1347 ابو مروان سے روایت ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ نے حلف اٹھایا تو کہا اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنا دیے، ہم تورات میں پاتے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے میرے دین کو درست کر دے جس سے تو نے میرے لیے عصمت و بچاؤ بنایا، میرے لیے میری دنیا درست کر دے جس میں تو نے میری معاش رکھ دی، اے اللہ میں تیری رضا کے زیر تیری ناراضی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے درگزر کرنے کے ذریعے تیری سزا سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری ذات کے ذریعے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی شان والے کی شان تیرے ہاں نفع نہیں دے سکتی۔ راوی نے بیان کیا کعب رضی اللہ عنہ نے مجھے بیان کیا کہ صہیب رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔
باب نمبر 90 نماز کے بعد تعوذ حدیث نمبر 1348 مسلم بن ابی بکرہ نے بیان کیا میرے والد ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں کفر و فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں بس میں بھی یہ دعا پڑھنے لگا تو میرے والد نے کہا بیٹا تم نے یہ دعا کس سے سیکھی ہے میں نے کہا آپ سے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے حکم الحدیث صحیح الاسناد باب نمبر 91 سلام پھیرنے کے بعد تعداد تسبیح حدیث نمبر 1349 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں کہ جو مسلمان شخص انہیں اپنا لے گا وہ جنت میں لے جائے گا حالانکہ وہ دونوں آسان ہے جبکہ ان پر عمل کرنے والے قلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں تم میں سے کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے وہ 5 نمازوں میں زبان پر 150 مرتبہ ہے جبکہ ترازو میں 1500 مرتبہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ پر گنا کرتے تھے اور جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے اور 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھے تو یہ زبان پر 100 بار ہے جبکہ ترازو میں 1000 بار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو ہر روز اور ہر شب میں 2500 گناہ کرتا ہے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کس طرح ان دونوں خصلتوں کو نہیں اپنائے گا آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے یہ یاد کر وہ اس کے سونے کے وقت اس کے پاس آتا ہے تو اسے سلا دیتا ہے اور اسے یہ تسبیحات کرنے نہیں دیتا حکم الحدیث صحیح باب نمبر 92 عدد تسبیح کی ایک اور نو حدیث نمبر 1350 سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بار بار پڑھی جانے والی تسبیحات جنہیں پڑھنے والا ناکام نہیں ہوتا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر حکم الحدیث صحیح